ہاں جی، کیا حال ہیں سب کے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے؟ اچھا جی، یار اکثر یہ بات ہوتی تھی کہ جو ہمارے پلیئرز ہیں، اور اسپیشلی نائنٹیز کے جو پلیئرز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یار نائنٹیز کے لونڈے یہ وہ، تو اس کے اندر بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، اور اس میں ایک وہ ہوتے ہیں جو اس وقت کے بیکار تھے۔ نائنٹیز کے سارے لونڈے تگڑے نہیں تھے، نائنٹیز کے کچھ لونڈے فارغ بھی تھے تو، اور کچھ بہت تگڑے تھے جن کو ہم خود پسند کرتے ہیں، دنیا میں ان کی ایک رسپیکٹ ہے، چیزیں ہیں، معاملات ہیں، کچھ کی کرکٹ کے حوالے سے، کچھ کی کرکٹ کے ساتھ جو وہ اپنی لائف کو گزار رہے ہیں اس حوالے سے، لیکن ان کی ایک چیز ہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو اس وقت بھی پوا، اس وقت بھی سیٹنگ، اس وقت بھی پی آر، آگے پیچھے مکھن پولے چیزیں، گھومنا پھرنا، چمچہ گیری، اور آج بھی ان کا وہی ہے، کیونکہ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ بندے کی نیچر چینج ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، بندے کی نا نیچر کبھی چینج نہیں ہوتی ہے، بندے کی جو نیچر ہوتی ہے ہمیشہ وہی رہتی ہے۔ تو ابھی جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے، وہ کر رہا ہوں محمد وسیم کی۔ اچھا، محمد وسیم کو اگر آپ دیکھو گے تو یار محمد وسیم نے پہلے 2 3 سال 4 سال پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیا مین سائٹ پہ، پھر وہ یہ بنے، پھر وہ بنے۔ اس سے پہلے جب وہ یہ آئے یا جب وہ یہ بنے سلیکٹر بنے، پھر آگے پیچھے اور انہوں نے ایک دو، تو اس سے پہلے وہ سب سے پہلے انہوں نے دوستی اپنی یا جو ایک میڈیا پلیٹ فارم یوز کیا وہ انہوں نے شعیب اختر کے ساتھ کیا۔ آپ دیکھیں گے اس ٹائم پہ وہ شعیب اختر کے ساتھ بہت زیادہ ہوتے تھے، مطلب ان کے ولاگ میں بھی آ رہے ہیں شعیب اختر بلیک پہن رہا ہے تو وہ بھی بلیک پہن رہے ہیں، ارمانی پہن رہے ہیں چیزیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ایک بندے کا ہوتا ہے ایک جو ہوتا ہے نا کہ یار لک وائز بھی ایک ایوریج ہے، اچھا ہے یا ہلکا ہے، تو محمد وسیم ایز اے لک وائز بھی ایک ایوریج بندہ ہے، آپ بلو دا لائن اس کو نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کے ساتھ جب ظاہر ہے پیسہ لگتا ہے چہرے پہ، جسم پہ، ریگارڈنگ آپ کی ڈریسنگ ہوتی ہے، آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ آپ ایک ذرا سا ایک جو ایکچوئل ہوتے ہیں اس سے اوپر کی پروڈکٹ لگنے لگتے ہو۔ تو یہ چیز جو ہے وہ محمد وسیم نے بھی کیری کری۔ ظاہر ہے شعیب اختر ہیں، ان کے ساتھ گئے چیزیں پی آر، وہ تو کسی کو نہیں پتا پیچھے بیک اینڈ ٹارگٹ کیا ہے۔ تو انہوں نے اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے ساتھ لگے، پھر مینس میں آ گئے، پھر وہ ڈیٹا اینالسٹ اور یہ اور وہ ساری چیزیں کر کے اب انہیں جو ٹاسک دیا گیا وہ دیا گیا وومن کرکٹ کا۔ اور وہ وومن کرکٹ پہ حالانکہ ان کا اتنا لیول نہیں ہے کہ وہ ہیڈ کوچ چیزیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ پلیئرز یا کچھ ہمارے ایسے گزرے ہیں جن کی کرکٹ ہی نہیں ہے یار، وہ اس ٹائم پہ کرکٹ میں بالکل فارغ گٹھا مالتے، لیکن ظاہر ہے کانٹیکٹ پی آر اور ظاہر ہے کرکٹ میں دماغ چلتا نہیں تھا، دوسری جگہ چلتا تھا، تو انہوں نے سیٹنگیں بنا کے اس پوزیشن تک پہنچ گئے۔ لیکن جب بندہ ایک جو ہوتا ہے نا ڈیزرو ہی نہیں کرتا، کیپیبل نہیں ہوتا، تو اس کے نصیب میں ہر جگہ ضلالتیں ہوتی ہیں۔ تو محمد وسیم کو اب وہی والی بات ہے کہ انہوں نے کوچنگ لی، اور میرے بھائی آپ نے ٹیم کو نیچے لگا دیا وومن کی بھی، اور اوپر سے بجائے نیچے سے پہلے نمبر پہ۔ جب ہم بار بار 2 ڈھائی سال سے اس بات کو کوس رہے ہیں اور جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ وہ بندے نہیں ہیں جو پوزیشنوں پہ ہیں، یہ اس وقت کے برباد ہیں، تو آج اب یہ ہوا ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کہہ رہا ہے کہ یار یہ جو ہے نا اس کو ہٹا رہے ہیں، یہ کوچنگ بھی نہیں کرا رہا تھا، اس کے نخرے بھی تھے، اس کے ایٹیٹیوڈ بھی تھا۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک اور چیز ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں، اب اس کے ساتھ ایک دو اور کوچز لگے تھے، طاہر خان ایک لڑکا ہوتا تھا، وہ بھی مڈ نائنٹیز میں جو ہے نا آف اسپنر چیزیں، اس کو لگایا، وہ ایک بہتر بندہ تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جب اوپر کچرا ہے تو نیچے سب کو بھی لوگ کچرا سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ بھی گیا۔ باقی ٹیم مینجمنٹ کا بھی کیا حال ہوگا، وہ تو یہی ہوگا یار تمہارے ساتھ تے کر لیا، جو کوچ خود جو ہے وہ ٹریننگ نہیں کرا رہا، چیزیں نہیں کرا رہا، اچھا اس کو آپ ایٹ دا اینڈ آف ٹورنامنٹ اس کے اوپر ساری چیز لگاتے ہو، یار یہ مطلب کیا طریقہ کار ہے؟ آپ اس کو بیچ میں ہی جب ہو رہا ہے، وہ لڑکیاں بھی اینڈ میں جب انہیں پتہ ہے یار ہم پہ بلی آئے گی، ہم پہ ہوگی، تو شاید محمد وسیم نے کہا ہوگا یار ایٹ دا اینڈ تم لوگ بھی چلتی رہو گے، مجھے قربانی کا بکرا بنا دینا، میں نے صرف ورلڈ کپ میں ایک ایز اے اسائنمنٹ اس کو کرنا ہے، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو اگلا چینل، اگلی جاب، اگلا کوئی منجن چیزیں بیچ لیں گے۔ اور ایسے ناکارہ لوگ جب ہمارے یہاں کرکٹ میں اس پوزیشنوں پہ رہیں گے، تو پھر جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی محسن نقوی صاحب کی اپنی کرکٹ، اپنی ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے، ان کی اپنی ایلیجبلٹی جو کرکٹ کے حوالے سے، اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ خود ایک بالکل ہی کرکٹ میں فارغ بندے ہوں گے، وزیر داخلہ میں وہ کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اس کے ادارے ہوتے ہیں، گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ ایک ٹوٹلی اس کے اندر بھی ان کی کوئی سے نہیں ہے، وہ ایک
انڈر دا امبریلا آتے ہیں ڈفرینٹ ان کے, اور ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے, ان کو کئی چیزیں, وہ جو لوگ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وزیر داخلہ کس طریقے سے لگتا ہے اور اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے اور وہ کہاں تک ایلیجیبل ہوتا ہے ڈیسیجن کے, پرسنالٹی وائز چیزیں, تو وہ ساری چیزیں بھی ہمیں دکھ رہی ہوتی ہیں. لیکن چلو وہ ادھر کا میٹر نہیں ہے, لیکن وہ میٹر اس وجہ سے بن جاتا ہے کہ جب آپ کا ایک کام چل رہا ہے, چیزیں آپ ایک نئے منجن میں ایک نئے کام میں آپ نے پکڑا ہوا, اور دھڑا دھڑ صرف جو ہے نا وہ ایز اے پی سی بی چیئرمین آپ کی ناکامیاں, آپ کی جو ہے وہ بھنڈے, آپ کے ڈیزاسٹر, اور جتنی کرکٹ برباد ہو سکتی ہے جو ہم پہلے روتے تھے, آپ میں بھی وہی ہو رہی ہے. وہی والی بات ہے, کمرشل ایکٹیویٹی, جیسے ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو ہر پارک آؤٹ سورس کر دو, اس میں اچھی اچھی بتیاں لگا دو, یہ کر دو, اور اب آنے کے جو چیز فری تھی اس کا 200 روپے کرایہ کر دو, اور پھر بولو یار یہ پارک کیسا تھا, ہم نے کیسا بنا دیا. تو اگر آپ نے کرکٹ کو اسی, اور آپ چلا بھی اسی طرح رہو نا, آپ کپتان دیکھ لو, بابر اعظم کو آپ لے آئے, یہ لے آئے, مطلب ساری چیزیں وہی والی بات ہے. نون لیگ کی حکومت ہے تو پورا پنجاب کھیل جائے گا, صدر ہے تھوڑا بہت ادھر ادھر کا کھیل جائے گا, کل کسی اور کی حکومت آئے گی وہ کھیل جائے گا. مطلب میرٹ ہے نہیں. پھر آپ کے لوگ, آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے ہم سے زیادہ تو ایماندار کوئی نہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بات 50 سال سے جتنے آ رہے ہیں ان سے ایماندار کوئی نہیں ہوتا, لیکن اینڈ میں سب چور بن کے نکلتے. تو آپ نے جو اس وقت یہ حال کیا ہے ٹیم کا, نیچے لگا دیا, ایٹ دا اینڈ سزا کیا ہے؟ سزا یہ یار آپ سے فردر کنٹینیو نہیں کریں گے. ارے وہ تو آپ سے ویسے بھی کوئی نہیں کرے گا, آپ نے ایسی کی تیسی کر دی. جب آپ کو یہ نہیں پتہ یہ میرٹ پہ لڑکیاں کتنا ڈیزرو کرتی ہیں, کتنی کھیلی ہوئی ہیں, ان میں بہت سی ایسی ہیں جو ایج کے وائز اوپر ہو گئی تھیں. مطلب آپ نے ینگسٹر کو موقع چیزیں نہیں دیا. پھر آپ کو جب ہم نے پیچھے ویڈیو میں کہا کہ یار آپ بلونڈ کر کے ایسے محض کی یہاں کا آپ شاہ رخ خان اور رتک روشن اور یہ والے ششکے ہیرو والے آپ ششکے دے رہے ہو, اپنے اسٹائل دکھا رہے ہو, چیزیں آپ کی باڈی لینگویج سے نہیں لگ رہا تھا کہ آپ اپنے جو آپ کا ڈیزگنیشن ہے آپ اس سے کتنے کمیٹیڈ ہو. تو یہ چیزیں جو ہے نا بندے کو صرف ذلیل کراتی ہیں. اب آپ یہاں سے ہٹنا, ایک دو پریس کانفرنس کرنا, اپنا ڈیٹا جمع کرنا کہ یار میں نے کاؤنٹر پوائنٹس کیا کہنے ہیں چیزیں, اور پھر جا کے پی سی بی ادھر پنجاب ادھر ادھر چلے آنا. محسن نقوی جن کو کرکٹ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں پتہ, جو کرکٹ میں ٹوٹلی فیلئر ہیں, جن کو کوئی چیز کا کرکٹ کا نہیں پتہ, لیکن ان سے لی بھی نہیں جا رہی وسیع تر مفاد میں, وہ بھی وسیع تر مفاد میں پی سی بی کا باجا بجا رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں آگے بھی بجاتے رہیں گے جب تک کوئی وہی والی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے اس ملک میں لوگ نہیں ہیں. لیکن ڈیسیژن میکر وہ لوگ ہیں جو اپنا مفاد, اپنا مطلب, اپنی پرائرٹیز کو دیکھتے ہیں, ملک کی, کھیل کی, اور جو لوگ اس سے جڑے ہیں ان سے ان کو گھنٹے کا فرق نہیں پڑتا. تو آگے بھی اگر ایسی ہوگا, میں ابھی فردر کہتا ہوں محمد وسیم کو ہٹاؤ, اظہر محمود کو لگا دو, عمران فرحت آپ کے پاس پروڈکٹ ہے, اور میں باہر سے آپ کو بولتا ہوں وجاہت اللہ واسطی کو لیا ہو, اس طرح کے جتنا گٹھا مال ہے ادھر گھما دو. اب محمد وسیم کو ادھر سے ہٹانا, ادھر کر دینا, جو ہم کرکٹ میں مینس میں دیکھ رہے ہیں وہی آپ ادھر کرو گے. کیوں؟ کیونکہ میرٹ نہیں ہے, اور جہاں میرٹ نہیں ہوتی ہر شعبے میں, بار بار چاہے میں اور بھی ویڈیوز بناتا ہوں, ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, جہاں میرٹ نہیں ہوگی, جہاں ایمانداری نہیں ہوگی, آج اچھی عزت سے گزر جائے گی, لیکن کل جو ضلالت ہوگی وہ آج کی بھی عزت لے جائے گی. تو اس وجہ سے جو بھی پی سی بی کو چلا رہے ہیں وہ پی سی بی کو شاید تنخواہ, پی آر, انہیں ٹرپ ملتے ہیں, انہیں ٹور ملتے ہیں, انہیں ان لوگوں سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے جن سے وہ کبھی نہیں مل سکتے, لیکن اوور آل وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو چیز ان کے انڈر میں دی ہوئی ہے وہ نیچے جا رہی ہے. اس چیز میں صرف جو ہے وہ قوم, ملک جو اس کو دیکھتا ہے, جو فالو کرتا ہے, جو اس سے محبت کرتا ہے, وہ بھی دکھ میں آتا ہے, وہ بھی کوستا ہے, وہ بھی بد دعائیں دیتا ہے. اور آپ کرکٹ کو جو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں, ہاکی کا آپ حال دیکھ لو, اسنوکر میں جو خود سے نکل آتا ہے, جو ٹیم گیم ہے, جو ایک طریقے سے جس میں ٹیم پلیئرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں, جس میں ایک ٹیم ایز آپ کھیل رہے ہوتے ہیں, ان سارے گیموں کا آپ نے پٹھا بٹھا دیا. جو گیم ہماری اوپر ہے وہ انڈیپینڈنٹ کے اوپر ہے, چاہے وہ باکسنگ ہو, چاہے وہ یو ایف سی, ایم ایم, یہ بھی ہمارے اس وقت لڑکے کر رہے ہیں, وہ سب انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں. اگر آپ ارشد جو ندیم ہے جس نے وہ جوولین والا ہے, وہ بھی انڈیپینڈنٹ چیز ہے. مطلب جو ٹیم ہوگی اس میں آپ اتنی پولیٹکس ڈالتے ہو, ہمارا یہ ملک اور اس گیم کا کرکٹ بورڈ ہو, چاہے وہ فٹ بال ہو, چاہے ہاکی ہو, وہ آپ برباد کر دیتے ہو. تو محسن نقوی صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے پھر دوبارہ سے کہ بھائی جو چیز آپ کا, جس کو کہتے ہیں نا, جو آپ کا کپ آف ٹی نہیں ہے, اس کے کپ کو اٹھا کے پیتے نہیں ہیں, یہ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کا جو کام ہے, آپ صحیح ہے افغانستان کے معاملات چل رہے ہیں, انڈیا کے چل رہے ہیں, جو بھی چل رہے ہیں, آپ اس کو دیکھو, ہائر مینجمنٹ سے آرڈر لو, ان سے دیکھو کس طرح آپ کوآرڈینیشن کر سکتے ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کے ادارے ہیں, گورنمنٹ ہے, اس کی ایک آپ جو بیچ کی ایک بریجنگ کا آپ کا کام ہے, آپ وہ کرو.
کرکٹ کا آپ کو یار ایک بندے نے بلہ پکڑنا نہیں آتا جس کو، وہ پی سی بی کا چیئر بنے گا. تو کرکٹ جس طرح مینس کی زوال پذیر ہے، وہ اوپری تو دکھتا ہے ظاہر ہے انسٹاگرام ویو، لیکن کرکٹ زوال پذیر ہے. اس سے زیادہ لیڈیز کی جو ہماری وومن کرکٹ ہے اس کو زوال پذیر کیا جا رہا ہے. صرف اس پہ پنجاب کا آڑو، میرا دوست، میری پی آر، میرا چمچہ، اس طرح سے کرو گے. میں پھر بار بار کہتا ہوں ابھی تو موقع ہے چیزیں، جب آپ ہٹو گے جاؤ گے پھر آپ بولو گے یار ہم نے تو یہ کر دیا، جو کہ پیچھے چلتا ہے. تو اس وجہ سے ایمانداری سے چیزیں کرنی چاہیے. محمد وسیم اور یہ اس طرح کے جتنے 90s کے لڑکے ہیں، میری یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہی اوپر کیوں آ جاتے ہیں، یہی ان کو ہی کیوں چانس ملتا ہے. یا تو یہ اچھا پل کرتے ہوں گے، یہی ایک سمجھ آتا ہے. اور جو صحیح ہیں تگڑے ہیں وہ شاید آپ کی آنکھوں میں آ کے ڈالتے ہیں، یا آپ کے اچھے جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں، تو اس وجہ سے شاید آپ ان کو لے کے چلتے ہو. لیکن یہ آپ اپنے ملک سے، اور جس ملک نے آپ کو جو اتھارٹی دی ہوئی ہے، جو آپ کو جاب دی ہوئی ہے، جو ادارے کے، یہ آپ اس سے ناانصافی کرتے ہو. تو آپ بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتے. آپ کرکٹ میں دیکھ لو ہم کہاں کھڑے ہیں، آپ اس میں دیکھ لو، اور آپ کنٹینیو پی سی بی کا بھی آپ نے کراچی کا اسٹیڈیم کو توڑ دیا کر دیا. کون سی کرکٹ ہے؟ ابے آپ 5,000 بندہ نہیں لا سکتے اس اسٹیڈیم کو توڑ کے ایک نئی سائنس کرو. آپ کو نہیں پتا، آپ اس کو وزیر داخلہ بنے ہوئے ہو پی سی بی کی چیئر، آپ کو نہیں پتا کہ اس اسٹیڈیم پہ اگر 50 ارب بھی لگا دو گے، جب تک وہاں پہنچنے والا جو کراچی کا شہری ہے، جب روڈ ہی بھینس کی آنکھ مرے ہوئے ہیں، لوگوں کے مورے کھنچ جاتے ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ ان کو ہڈیاں مورے کھنچ گئے، ان کی گاڑیاں برباد ہو گئیں، ٹریفک کرنے تھا. آپ کیا بیوقوف بنا رہے ہو؟ وہی میں کہتا ہوں نا، ہمارے یہاں سب سے ٹائٹ یہ ہوتا ہے باہر والے کو تصویریں دکھا کے، باہر والے کو بلا کے، باہر والے کو پریزنٹیشن کا. سب سے ٹائٹ ہمارے یہاں یہ کہ باہر والے سے پیسہ کیسے گھیرا جاتا ہے، باہر والے سے کیسے سمیٹا جاتا ہے، اور باہر کی دنیا کو کیسے ماموں بنا کے پیسہ کمایا جاتا ہے، اس میں ہم لوگ چیمپئن ہیں. یہ ہمارا کوئی کیٹیگری نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی یہ اٹھ کے پوچھ لے سر آپ جو نیشنل اسٹیڈیم پہ ابھی پیسے لگا رہے ہیں ایز اے چیئرمین پی سی بی وسیع تر مفاد میں کرکٹ کی، تو بھائی پیچھے کے روڈ پہ تو آپ کے نیچے جو گورنمنٹ لگی ہے وہاں تک پہنچ سکتے ہو. آپ عائشہ منزل چلے ہو، آپ فیڈرل بی ایریا چلے ہو، وہاں جا کے بولے یار میں نیشنل اسٹیڈیم میچ دیکھنے جا رہا ہوں، آپ آدھے رستے سے پلٹ جاؤ گے. تو نہ کرکٹ کو بہتر کر رہے ہو نہ چیزیں، صرف آپ کے پاس کیونکہ اتھارٹی ہے، ادارے، تو آپ مارکیٹنگ اچھی کر رہے ہو، آپ اس کی جو ہے نا وہ جو پروڈکٹ پورٹ فولیو ہوتا ہے وہ اچھا بناتے ہو، اور ساتھ میں یہ کہ یار اپنی چیزیں اپنے انڈر میں گورنمنٹ چیزیں، تو ہر اشتہار میں وہی دکھ رہا ہے. لیکن اگر گراس روٹ لیول پہ دیکھتے ہو بالکل ایک تباہ و برباد دور گزر رہا ہے کرکٹ کا آپ کی سربراہی میں. اور آگے بھی جس طرح کی آپ کی یہ ڈیسیجن ہے، چیزیں جہاں پریشر لگا کسی اچھے چہرے کو لا کے اور اس کو دے دیے 50 لاکھ کروڑ پکڑا دی، یار تو میری عزت بچا لے، بے شک کچھ نہ کریو، آ کے یہ بات کر دے. تو جو کرکٹ دیکھتا ہے، جو کرکٹ سمجھتا ہے، اس کو سب پتہ ہوتا ہے. یہ آپ نے جتنے مینٹور والا چورن پاپا بیچا تھا، آپ کو نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہے آپ نے کیا کیا. تو اس وجہ سے آگے بھی کوشش کرتے ہیں، امید کرتے ہیں، اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کرکٹ کے حوالے سے ملک کی جان چھوڑو بھائی. جو آپ کو عہدہ دیا گیا ہے آپ اس کو کرو. اگر آپ وہاں اتنے میرٹ چیزیں کر رہے ہو تو آپ خود دیکھو جو اس وقت مین اور وومن کی کرکٹ ٹیم کہاں کھڑی ہوئی ہے، کیا ہمارے حالات چل رہے ہیں. تو اس میرٹ پہ آپ پی سی بی چیئرمین رہ سکتے ہو یا نہیں رہ سکتے، یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے. ویسے تو گورنمنٹ چیزیں آگے پیچھے، ہم سے زیادہ ایماندار، ہم سے زیادہ مخلص کوئی نہیں. تو آپ خود ایک ایسی جاب پہ قبضہ جمائے ہوئے ہو جس کے اوپر آپ ڈیزرو نہیں کرتے، جہاں آپ ایلیجیبل نہیں ہو، اور ایک طریقے سے یہ 2 نمبری دھاندلی. ہاں بار بار کہتا ہوں وزارت داخلہ جو آپ کا ہے، جس کو آپ لے کے چل رہے ہو، وہ ایک ٹیم میں نے، اور ادھر آپ پرفارمنس بھی اچھی دے رہے ہو، سب کی سن رہے ہو، سب کے حساب کتاب معاملات. یہ جگہ جہاں آپ کو اس کے اگینسٹ کہا ہے کہ چلو یہاں تم اپنی، یہاں تو پٹھا ہی بیٹھ گیا نا، یہاں تو میچ ہی نہیں نکال پا رہے، یہاں تو گھروں کی سیریز ہار رہے ہو. تو تھوڑی ایمانداری، تھوڑا دین، تھوڑا خوف خدا، اور جو آپ لوگوں کی پارٹی کا بیانیہ چیزیں، اس میں یہ بھی دیکھا کرو کہ جو بندہ پرفارمنس نہیں دے سکتا، جیسے آپ نے محمد وسیم کو ہٹایا، تو آپ کا بھی تو کوئی کرائٹیریا ہوگا، یا سب اس خوف سے دب جائے یار یہ وزیر داخلہ بھی ہے، کوئی بھی سین ہو جائے گا، اس وجہ سے پی سی بی چلانے دو. یہ بھی ملک کے ساتھ جو ہے نا ایک طریقے سے ناانصافی ہے، یہ بھی ملک کے ساتھ جو ہے نا ظلم ہے. آپ بھی اس کو سمجھو اور لوگوں کو بھی سمجھاؤ، اور لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ نہیں چل سکتے، کیونکہ ہم ان کو سپورٹ جب ہی کریں گے جب یہ پرفارمنس ہو. پرفارمنس نہیں ہے صرف اس سے یار وزیر داخلہ ہے، یار ایسا نہ ہو کوئی سیٹنگ ہو جائے یار کوئی سافٹ ہے، نہیں. آپ کسی کو بھی کچھ کرو گے اللہ کو حساب دینا ہے. اور آپ اس معاملے میں ایز اے پی سی بی چیئرمین ٹوٹلی ڈیزاسٹر ہو، ورس دین ذخا اشرف، نجم شیٹی، یہ جتنوں کو ہم آپ اس سے بھی بڑا ڈیزاسٹر ہو ایز اے پی سی بی چیئرمین. تو آپ آج
کل صبح ہوتے آج ہٹو. آپ اپنے رزلٹ اسٹیٹس دیکھ لو کہ آپ کے اس میں سوائے گراؤنڈ بنوانے کے, چیمپئنس ٹرافی کرانے کے, یہ آپ کا کام نہیں ہے بھائی. یہ کانٹریکٹر, تھرڈ پارٹی, آؤٹ سورس, یہ ہوتے ہیں. پی سی بی چیئرمین کا پہلے آپ یہ پڑھ لو کہ اس کا جے ڈی کیا ہے, اور اس جے ڈی کے اندر جو ہم نے تھوڑا بہت ہمیں پتہ ہے اس میں آپ ٹوٹلی فیلئر ہو. تھینک یو.